على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 30 دسمبر بروز جمعرات 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 سے لے کر 174 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی کہیں نا آمین۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اے میرے محبوب یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب نکالا آپ کے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم کی، من ظہورہم پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، وشہدہم علی انفسہم اور گواہ بنا دیا خود ان کو ان کے نفسوں پر، گواہ بنا دیا خود ان کے نفسوں پر، کیا الست بربکم، اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ بولیے تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارا کہاں؟ وادی نعمان میں۔ یہ وادی نعمان کون سی ہے؟ میدان عرفات، جس کو آج کیا کہتے ہیں؟ میدان عرفات۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، وہاں یہ الست بربکم والا وعدہ لیا گیا۔ بعد کہتے ہیں نہیں، عالم ارواح میں لیا گیا۔ کہاں لیا گیا؟ عالم ارواح میں۔ اب یہ سوال ہوتے ہیں جی کیسے لیا؟ تو میں نے کہا جی بتانے والا رب ہے، جیسے اس کی مرضی لے لیا۔ بولیے جیسے اس کی مرضی لے لیا۔ پر یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی صفتیں سو بہت ساری ہیں، اللہ کی صفات تو پر پوچھا کس صفت کے بارے میں؟ بولو ہوں تو سنیا تسی، میرا خیال ہے تسی مطلب ہے کہ تسی نا وچ حساب کتاب لاندے ہو بھی ٹھیک ہے چلو ٹائم تے لگ گیا ہے، سارا دن دا حساب بھی ہو جائے، مولوی دا درس بھی ہو جائے۔ یار ابھی میں نے پوچھا کہ کون سی صفت ہے، تو الست بربکم، رب کے بارے میں پوچھا۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ تھوڑا جہا زور ہور لا لو، ٹھنڈ بھی زور لان نال تے فرق بھی نہیں پیندا، پسینہ بھی نہیں آوندا۔ تو مالک کون ہے؟ اللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ معبود کون ہے؟ اللہ۔ پر یہاں رب کے بارے میں پوچھا ہے۔ کس کے بارے میں پوچھا ہے؟ کیونکہ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ بھی خالق ہے میں بھی خالق ہوں، کوئی نہیں کہتا جی اللہ بھی معبود ہے تو تھوڑا جا میں بھی ہے گا وہاں۔ رب کے بارے میں نا اللہ کو پتا تھا کہ یہ ڈاواں ڈول ہو جائیں گے۔ رب کا معنی پالنے والا، ماں کے پیڑ سے لے کر قبر کی گور تک پالنے والا صرف اللہ ہے۔ بولیے کون ہے؟ اللہ۔ مگر اللہ کو پتا تھا کہ اس بارے میں لوگ نا تھوڑا سا دھوکا کھا جائیں گے، وہ جی بچے بھی پالنے نے، تو اللہ کہہ رہا ہے پہلے دن بتاؤ پالنے والا ہے کون؟ اللہ۔ تو پھر آج یہاں فکر کیوں ہے؟ پوچھو نا، ملاوٹ پسند نہیں کرتا پر کر رہا ہے، وہ جی بچے پالنے ہیں۔ جھوٹ کو کوئی بھی پسند ہے؟ مزے کی بات ہے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ سننا برداشت ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مجھے جھوٹ سے بڑی نفرت ہے، اور جب اپنی باری آتی ہے بولو پھر کھلی چھٹی۔ اور ملاوٹ کرتے ہیں پر ملاوٹ والی چیز لینا پسند ہے؟ یار بولو تو صحیح نا، نہیں کرتے۔ دغا کرتے ہیں پر دغا کھانا پسند ہے؟ نہیں کرتے۔ فراڈ کرتے ہیں پر اپنے ساتھ فراڈ پسند ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ رب تم نہیں ہو، تمہیں بھی میں نے پالا ہے اور یہاں بھی میں نے پالا ہے۔ باقی یہ جو سوچ بن گئی بنیے والی ہندوانہ سوچ، یہ نہیں کروں گا تو یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں کروں گا تو یہ کیسے ہوگا۔ اللہ بتاتا ہے ماں کے پیٹ میں تیری کون سی مل چل رہی تھی، کون سی دکانیں چل رہی تھی، کون سا کاروبار چل رہا تھا، کیا تھی تیری امپورٹ ایکسپورٹ، سب کچھ میں نے تجھے وہاں عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جب تو پیدا ہوا تو کون سی سندیں تھی تیرے پاس ہے، کون سے تو پروانے لے کر آیا تھا، کون سی نوکریوں کے تیرے پاس جناب آرڈر تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو صرف سانس تھے، سنتا تھا، دیکھتا تھا، تو سمجھتا بھی نہیں تھا۔
اور جواب دے بھی تو میں نے ماں کی چھاتی میں تیرے رزق کا سارا انتظام کر دیا. جب تک تو بالغ نہیں ہوا میں تیری روزی تجھے دیتا رہا ہوں. اب میں نے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ تم مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا. پر تو اب پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیل رہا ہے روزی کے لیے. تو پالنے والا کون ہے؟ یہ وعدہ کروایا. جب ماں باپ بچے کو سکول داخل کرواتے ہیں تو پھر چھوڑ نہیں دیتے, تیاری بھی کرواتے ہیں. بولو تیاری بھی. ماں وقت پہ اٹھاتی ہے, ابا وقت پہ چھوڑ کے آتا ہے کہ سکول سے غیر حاضر ہے. اللہ نے صرف یہ وعدہ نہیں لیا, اس وعدے کا پھر مکمل انتظام بھی فرمایا. سارے نبی اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے آئے ہیں کہ اس وعدے پر ہم ہار نہ جائیں. سارا قرآن اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے آ رہا ہے. حضور پاک نے بھی یہی وعدہ یاد کروایا کہ لوگوں اللہ کے در پہ آ جاؤ. اچھا جی, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کی روحوں نے جواب دیا قالوا بلا, تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہیدنا, بے شک تو ہی ہمارا رب ہے, شہیدنا, ہم نے گواہی دے دی. یہ اس لیے اللہ نے وہاں گواہی لی کہ ان تقولوا یوم القیامتی, کہ تم کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ انا کننا عن ھذا غافلین, کہ ہم تو تھے ہی غافل, ہمیں تو کسی نے سمجھایا. تو اللہ کہتا ہے میں نے ماں کی پیٹ سے بھی پہلے عالم ارواح میں ہی تمہیں یہ سکھا دیا تھا کہ ہوش کر کے زندگی گزارنا, رب میں ہوں. بولو رب. اب دیکھیے حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا اس آیت کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں سے جتنے بچے پیدا ہونے تھے, مرد عورت سب کو نکالا. اس وقت جسم تھے چونٹیوں کی طرح. کتنے تھے جی؟ اب اس طرح جسم نہیں تھے جیسے بعد میں آتے گئے. ان سب سے اللہ نے پوچھا. یہ ایک بات تو یہ ہے, ان سب سے گواہی لی. اب دوسرا سوال ہے جی ایک میدان میں کیسے جمع کر لیا؟ تو میں نے کہا تمہیں کیا شک ہے, اللہ نے کر لیا, اللہ نے. اور اگر زیادہ شک ہے تو مر کے دیکھ لو, قیامت والے دن اللہ پھر میدان میں جمع کرے گا. بولو نا. اگو ماشاء اللہ سر لا رہے نے بھائی, اللہ پھر دوبارہ جمع کرے گا, وہاں تمہیں یقین ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ او جی سب نے جواب کیسے دے دیا؟ میں نے کہا بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے حضور پاک علیہ السلام نے جواب دیا, اور پھر دوسروں نے بھی حضور سے سن کر سارے نبیوں نے بھی اور ساری امتوں نے بھی جواب. تو حضور کل عالم کے استاذ ہو گئے, رہبر و رہنما ٹھہرے. خیر یہ ایک موضوع علیحدہ ہے, میں اس پہ آتا نہیں. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ گورے نکلے. کچھ لوگ, اس گورے سے مراد یہ فزیکل جو گورا کالا ہے یہ نہیں, گورے سے مراد ان کے نصیب اچھے تھے, وہ خوش قسمت تھے, تو وہ سب جنتی نکلے. بولو وہ سب, انہوں نے تو جواب دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور نکالے تو وہ کالے نکلے, اندر کے کالے. کہاں گئے؟ اگر باہر والے کالے ہوتے تو پھر حضرت حبشی جنتیوں کے سردار تو نہ ہوتے, موذنوں کے سردار تو نہ ہوتے. تو اندر کے کالوں کی بدبختوں کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے جواب, تو اللہ نے فرمایا یہ جنہوں نے جواب دیا یہ سارے جنتی مٹیریل ہے, اور جنہوں نے جواب نہیں دیا یہ جہنم کا بالن ہے. تو صحابہ کہنے لگے پھر ہمیں عملوں کی کیا ضرورت ہے جب جنتی جنتی ہیں اور جہنمی, تو پھر ہمیں عملوں کی ضرورت نہیں ہے, یا کیوں کریں؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ تم میں سے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے, تم عمل کرتے رہو کہ تاکہ اللہ تمہیں جنتیوں میں شامل فرمائے. کہو نا ذرا اونچی سبحان اللہ. تو جی کوئی سوال آپ چاہیں تو کر لیں بعد میں. تو اللہ کہتا ہے میں نے وعدہ کیوں لیا کہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. بولو ہمیں تو. اب بعض لوگ اس قسم کے بڑے فراڈی ہوندے نے, سارا کچھ کر کے آندے نے سانو پتہ ہی کوئی نہیں. پتہ ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اندر اس کے اسلام ہے. ہم اذان کیوں پڑھتے ہیں دائیں کان میں, بائیں میں بچے کے تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کا محبت نام نقش اس کے اندر ہونا چاہیے. اور صوفی
تھوڑے جاگ. اچھا رات 11 بجے سوندا صرف اتنے نیند آتی ہے. یہ ہنے نے جانا ہے وہ جتھے لتا شتا نہیں مار دے. ہاں جی ہاں اتنے کوئی نیند نہیں آنی. اچھا تو میں کہہ رہا تھا وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عمل اس لیے پیدا فرمائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو بولو نا. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو یہودی عیسائی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں. حضور کا فرمان ہے ہم بچے کے دل میں اذان کیوں پڑھتے ہیں؟ اندر نام خدا نقش ہو جائے, اندر نام مصطفیٰ نقش ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جو ساری زندگی مسجد میں داخل نہیں ہوتا اسلام سے وہ بھی محبت کرتا ہے. بولو حضور سے محبت ہے. او تقولو یہ میں نے اس لیے لیا ہے وعدہ کہ تم یہ نہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل کہ جناب ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد باپ دادا شرک کرتے آئے ہیں. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم تو بعد میں ان کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا کوئی قصور ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے آپ باپ دادے نے کوئی قصور کیا بھی ہے تو تم سے بھی تو وہاں وعدہ لیا گیا تھا نا, اس وعدے کی پاسداری کرو. افتہلکنا بما فعل المبطلون کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس باطل کی وجہ سے, اس شرک کی وجہ سے جو کیا باطل پرستوں نے. یعنی یا تم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں خبر ہی نہیں تھی, یا جو ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہاں تو پہلے سے ہی شرک ہو رہا تھا, ہمارا کوئی قصور ہے؟ بولو نا ہمارا کوئی قصور ہے؟ اب اگر راشی کا بچہ اس کو جب پتہ چل گیا کہ رشوت حرام ہے تو ابے کو سمجھائے نا, نہیں تو علیحدہ ہو جائے. پتہ چل گیا کہ یہ چیز حرام ہے تو اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ میں یہ آیتیں اس لیے کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ تم اپنے بدعمالیوں سے واپس لوٹ آؤ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ تم واپس اپنے کفر سے شرک سے. یہ جو جملہ ہے نا جی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ جملہ معطوف ہے اور اس کا معطوف علیہ مقدر ہے, یعنی کہ تم اپنے کفر سے شرک سے جس برائی پر بھی ہو قرآن سن کر واپس لوٹ آؤ. بولیے قرآن سن کر. تو قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے قریب لانا. بولیے اللہ کے. ہم نے لکھا ہے, ہم نے رکھا ہے صرف دکان کی افتتاح کے لیے, مکان کی افتتاح کے لیے. گھر میں کوئی بیمار ہے چلو جی قرآن پڑھ دو, چلو جی کو فوت ہو گیا قرآن پڑھ دو. پڑھنا چاہیے مگر زندگی میں بھی وہ قرآن کام آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس پر طرف بھی غور کرو بھائی. صرف مرنے پر ہی رکھا ہوا ہے, زندگی میں وہ کل نہیں پڑھتا اور ماشاءاللہ جب فوت ہو جائے تو پیروں پر بھی کلوں کی چادر پچھا دیتے ہو. وہاں کسی کو بے ادبی بھی نظر نہیں آتی, سب سم بکم عمی کھڑے ہوتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں کرتا. میں جس جنازے پہ جاتا ہوں میں پہلے چادر اونچی کرتا ہوں کہ بھئی یہ پیر پر قرآن کیوں لا رہے ہو؟ ویسے تو تم بڑے ادب والے ہو اور باقی سب کو تم بے ادبی کے فتوے بانٹتے پھرتے ہو, سب کو گستاخ اور خود عشق کے ٹھیکیدار ہو, اور جب تو تمہارا مر جائے تو پھر یہ حرکت کس نے تمہیں سکھائی؟ وہاں مولوی کیوں گنگا شیطان بن کے کھڑا ہوتا ہے؟ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں کہ پاؤں پر چادر ہے اور اوپر کل شریف لکھا ہوا ہے؟ پاؤں پر چادر ہے اور اوپر آیت الکرسی لکھی اور وہ بھی مردے پر ہے. زندگی تو طویل ہو سکتی ہے کوئی نہ کوئی, مردے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور عجیب تماشا ہے بھائی, وہ درود پڑھے نہ پڑھے جی, درود اس کے اندر قبر میں رکھ دو. اور بعض ادھر ہمارے علاقوں میں تو قرآن بھی قبر میں رکھا جاتا ہے. تو قرآن اس لیے آیا کہ تم دفن کرتے پھرو. درود شریف اس لیے ہے کہ زندگی میں پڑھ کر سونے نبی سے اپنا رابطہ قائم کر لو, حضور کے بارگاہ میں اپنا نام لکھوا لو. پر یہ پڑھتا ہی نہیں میرے بھائیو, یہ مسجد میں آتا ہی نہیں. میں بے نماز طبقے کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہم برائیوں سے نکل کر ہر نیکی کے لیے فرشتے اوپر دعا مانگ رہے ہیں. ملائے اعلیٰ میں فرشتے, یہ آپ جو بیٹھے ہیں سمجھ لیں آپ کو بھی فرشتوں کی دعا لگی ہوئی ہے, اور جن کو نہیں لگی ان کو فرشتے پتہ کیا کرتے ہیں؟ جو ایسا بد نصیب مسجد میں آتا ہے نا, فرشتے انہوں حجا مار دینے. حدیث ہے, اٹھو تیرا اتھے کی کام ہے. چنانچہ سلام پھرتے ہی
پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اٹھ کے بھاگتا ہے وہ، کیونکہ وہ یہاں کا ہے ہی نہیں، آ گیا بس بیچارہ۔ جو ہی السلام علیکم، حضور نے فرمایا منافق مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے جیل میں قیدی۔ بولو جیل میں کچھ دن رہا ہوں جیل میں، تو وہاں میں نے دیکھا جو 4 سال 6 سال کے ہیں ان کا بھی دل لگتا، بولو نہیں لگتا، کیونکہ جیل دل لگانے کی چیز ہے۔ تو الدنیا سجن المومن، یہ ساری دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے مومنو، یہاں تم بھی دل لگانے کی کوشش ہے۔ دل لگانا ہے تو یہ قرآن کے ساتھ لگاؤ نا، حضور کی میٹھی زبان کے ساتھ لگاؤ، تاکہ ہمارا یہ جہان بھی بن جائے اور بولی اگلا جہان بھی۔ تو ہم عالم ارواح میں اللہ کا دیدار کر چکے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کا دیدار ہے، کیا ہمیں یاد ہے آپ میں سے کسی کو کہ اللہ کو دیکھا ہے؟ یار بولو نا۔ تو حضرت عبداللہ تستری بہت بڑے صوفیاء میں سے بزرگ گزرے ہیں، پڑھیے رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ نے جو سوال کیا الست بربکم، اور مخلوق نے اور میں نے جو جواب دیا، مجھے سوال بھی یاد ہے مجھے جواب بھی یاد ہے۔ اگو پھر سبحان اللہ، کمال ہے یار، گج کیا کرو سبحان اللہ۔ مجمع دی سبحان اللہ تکڑی ہوئے تو اگلا جملہ خطیب دی زبان تے خود بخود آ جانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے رب کا دیدار کیا ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے دائیں طرف کون تھا، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے بائیں طرف وہاں کون تھا۔ جن کی روح پاک ہوتی ہے نا ان کو پھر خدا کے جلوے پوری کائنات میں نظر آتے ہیں۔ ہماری روحیں پھنسی ہوئی ہیں کسی کی دکان میں، کسی کی ادھر، کسی کی ادھر، کسی کی بکریوں میں، منہ سے نکل گیا مولوی کی حلوے میں، اور خوش ہو پھنسی ہوئی ہیں بھائی، ان روحوں کو نکالے تو پھر خدا کے جلوے ہی جلوے نظر آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی روحوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔